مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 27 ربیع الاول 1447 ہجری بمطابق 19 ستمبر 2025 عیسوی۔ موضوع اللہ تعالی کی عظمت و قدرت۔ خطیب فضیلت الشیخ عبداللہ الجوہنی حفظہ اللہ، ترجمہ حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اس سے مدد مغفرت اور ہدایت چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کا انکار نہیں کرتا، جو اس کا انکار کرے اس سے دشمنی رکھتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت، دین حق اور نور و موعظت کے ساتھ اس وقت بھیجا جب رسولوں کا سلسلہ رک گیا، علم گھٹ گیا، لوگ گمراہ ہو گئے، زمانہ نبوت سے دوری ہو گئی، قیامت قریب ہو گئی اور وقت نزدیک آ گیا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ راہیاب ہوا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ راہ سے بھٹک گیا، اس نے کوتاہی کی اور بڑی دور کی گمراہی میں جا گرا۔ اما بعد، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس نے تمہیں بے سود پیدا نہیں کیا اور نہ تمہارے معاملے کو بے لگام چھوڑا۔ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے رب کی اطاعت کی اور اس کی طرف اچھی طرح رجوع کیا اور اچھے ڈھنگ سے اپنے فرائض ادا کیے، اور وہ شخص ناکام و نامراد ہوا جس نے اپنے وقت کو بیکار گنوایا اور اپنی عمر کو طاعت کے زیور سے آراستہ نہیں کیا۔ لوگوں، چونکہ انسان لامحالہ اس دنیا سے دار آخرت کی طرف منتقل ہونے والا ہے، اس لیے رب العالمین نے اپنے بندوں کی طرف انہی میں سے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ انہیں اس گھر کا تعارف کرائیں جس کی طرف وہ منتقل ہونے والے ہیں، اور انہیں وہ راستہ بتائیں جو اس تک لے جانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت کے واقع ہونے، پوری دنیا کے فنا ہونے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے سے لے کر ہر انسان کے اپنے منزل تک پہنچنے کا مختصر مگر واضح اور تشفی بخش بیان نازل کیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اور وہ کہنے والوں میں سب سے سچا ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق فیصلے کر دیے جائیں گے، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور دیا جائے گا، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ کافروں کے گول جہنم کی طرف ہکائے جائیں گے، جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ اور جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھولے جا چکے ہوں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ اور یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ جنت میں جہاں چاہے مقام کرے، بس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ میرے مسلمان بھائی، سورہ زمر کی ان آخری آیت پر غور کرو، ان کے مطالب کو جانو اور اللہ کی عظمت اور اس کے کمالی قدرت پر غور و فکر کرو، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ ایک اکیلا اور بے نیاز ہے۔ اس نے نہ جنا اور نہ جنا کیا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ زندہ جاوید اور کارساز ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ مددگار اور نہ وزیر، بلکہ تمام مخلوقات اس کے قبضے میں اور اس کے قہر و غلبہ کے نیچے ہیں۔ وہ انہیں دیکھتا ہے، ان کی بات سنتا ہے اور ان کے راز اور سرکشی کو جانتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، جائز نہیں کہ تم اپنے اور اپنے رب تعالی
अल्लाह के दरमियान कोई वास्ता वसीला बनाओ, वो तुमसे तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से अलग अपने अर्श पर मुस्तवी है, उसके मिसल कुछ भी नहीं और वो खूब सुनने देखने वाला है। मुसलमानों, तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अपनी उम्मीदों को सिर्फ अल्लाह से बांधो, तमाम मामलात में उसकी पनाह लो और तमाम हालात में उसकी आज़मत और कुदरत को ज़हन में रखो। उससे मदद और ज़रूरतों की तकमील मांगो कि उसी के हाथ में चीज़ों की तकदीरें और आसमान और ज़मीन के खजाने और हर चीज़ की कुंजियाँ हैं। अल्लाह के सिवा तमाम चीज़ें अल्लाह की मिल्कियत हैं, लिहाजा उसकी तरफ भागो। मखलूक़ात अपने लिए नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं सिवाय उस चीज़ के जो अल्लाह चाहे। अल्लाह लोगों के लिए जो रहमत खोल दे उसका कोई रोकने वाला नहीं, और जो रहमत रोक दे उसके बाद उसका कोई भेजने वाला नहीं। वो गलबा हिकमत वाला है। तुम अल्लाह से हिदायत और तौफीक मांगो, उसके सिवा कोई उनका मालिक नहीं। ऐ अल्लाह, तू हमें हिदायत दे और हमें हमारे नफ्सों की बुराई और हमारे बुरे अमाल से बचा। ऐ अल्लाह, हम तुझसे तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मांगते हैं, तू उन्हें हमारा शफी बना। ऐ अल्लाह, तू हमारे लिए कुरान आज़ीम में बरकत दे और उसकी आयत और पूरे हिकमत से फायदा पहुंचा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ अर्ज़ वाली अल्लाह से अपने लिए, आपके लिए, तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह की मगफरत तलब करता हूँ। तुम उससे मगफरत तलब करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, उसकी नेमतों और नवाजिशों पर, और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह दुरूद व सलाम नाजिल करे आप पर, आपके आल व असहाब पर और उन लोगों पर जो अच्छी तरह उनकी पैरवी करें। अम्मा बाद, सबसे बेहतर कलाम अल्लाह की किताब है और सबसे बेहतर तरीक़ा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, और सबसे बुरी चीज़ दीन में नई चीज़ है। दीन में हर नई चीज बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। तुम अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जरिए बिदअत से बचो। अल्लाह की इबादत इल्म वसीरत के साथ करो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और उससे डरो, वो तुम्हें देख और सुन रहा है। अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत किताबें बना दो। ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द बकसरत करो, वो जन्नत की कुंजी है, उसके माना मतलब को अमली जामा पहनाओ और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजो। ये उनकी उम्मत पर उनके हुकूक में से है, इससे तुम्हारे सीने कुशादा होंगे, तुम अपनी परेशानियों से बचा लिए जाओगे, तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी, तुम्हारे गुनाह बख्शे जाएंगे और तुम उनकी शफाअत के मुस्तहिक ठहरोगे। ऐ अल्लाह, दुरूद सलाम और इनाम और बरकत नाजिल फरमा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो मकाम महमूद और हौद कौसर वाले हैं, जिनका चेहरा नूरानी और पेशानी रोशन है। ऐ अल्लाह, तू राज़ी हो जा चारों खुलफा राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी तमाम सहाबा किराम से और उनके अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन से और उनके तय्यब ताहिर आले बैत से और उन सब से जो क़यामत तक उनके नक्श कदम पर अच्छी तरह चले। और ऐ अल्लाह, अपनी मेहरबानी और फजल से हमसे भी राज़ी हो जाए।